الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید. اللہ تبارک و تعالی ہمارے کو قبول فرمائے اور ہمیں نجات کا ذریعہ بنا دے. آج کا نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں. شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. صدق الله العظيم. سا مثلا قوم الذین برا ہے مثال ان قوموں کو اس لوگوں کی الذین کذبوا بآیاتنا جو نے جھٹلایا ہماری آیات کو وانفسهم كانوا یظلمون اور وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کیا کرتے تھے. من یہد اللہ فهو المہتدی اور جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل اور جسے وہ گمراہ کر دے فاولئک هم الخاسرون تو یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہ جو خسارہ میں رہنے والے ہیں. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا اور البتہ یقینا ذرأنا ہم نے پیدا کیا لجہنم جہنم کے لیے کثیر من الجن والانس بہت سے لوگوں کو جنوں اور انسانوں میں سے. لہم ان کے پاس ہیں یا ان کے ہیں قلوب لا یفقہون بها دل مگر وہ سے سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْیُنٌ اور ان کے پاس آنکھیں ہیں ان کے لیے آنکھیں ہیں لا یبصرون بها مگر ان سے دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذان اور کے پاس کان ہے لا یسمعون بها مگر ان سے سنتے نہیں. اولئک کالانعام یہ وہ لوگ کالانعام مویشیوں کی طرح کہا ہم نے کہا مثال کے بیان میں جانوروں کی طرح بل ہم اضل بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. اولئک هم الغافلون یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں بے خبر ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اور اللہ ہی کے لیے ہیں تمام اسماء الحسنى اچھے نام. فَادْعُوهُ پس پکارو اسے بِهَا ان کے ذریعے. وَذَرُوا الَّذِينَ اور چھوڑ دو ان لوگوں کو الَّذِينَ يُلْحِدُونَ جو الحاد کرتے ہیں جو کجی کرتے ہیں فی اسماء اس کے ناموں میں اللہ کے ناموں جو کجی کرتے ہیں یا الحاد کرتے ہیں. سیجزون ما کانوا یعملون اور ان قریب بدلہ دیے جائیں گے ما کانوا اس کا جو وہ یعملون کیا کرتے تھے. وممن خلقنا اور اس میں سے خلقنا جسے ہم نے پیدا کیا امتن ایک امت ایک گروہ سبھی یہدون بالحق جو ہدایت دیتا ہے حق کے ساتھ وبہ یعدلون اور اسی کے ساتھ وہ فیصلہ کرتے ہیں انصاف کرتے ہیں. والذین کذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو سنستدرجہم ان قریب ہم پکڑ لیں انہیں من حیث یعلمون جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوگا.
قریب ان کو بدلہ دیے جائیں گے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوگا. املی لہم، اور یہ میں املی یعنی کہ ڈھیل، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ ہم ان کو ڈھیل دے. املی میری ڈھیل لہم ان کے لیے، انا اور بے شک قیدی متین اور میری پکڑ بہت سخت ہے. تو جیسے ہم پڑھتے رہے کہ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی دی جس نے تو دنیا کا ہی ہو کے رہ گیا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح کتے کی مثال دی، تو یہاں اللہ تبارک کریں گے یسا مثل قوم الذین کذبوا بآیاتنا، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے ہماری آیاتوں کی تکذیب کی، ان کی مثال بہت بری ہے. انہوں نے یعنی اپنا نقصان اٹھایا. یعنی ان شخص کی بہت بری مثال ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کی، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے اور مختلف قسم کے گناہ اور گناہ کے کارم اور نافرمانی کے ذریعے سے اپنے نفس پر جس نے ظلم کیا. تو پھر یہ وہی وہ اپنے آپ پر ظلم کیا دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ بدترین مثال ہے یعنی اس شخص کی جو اللہ تعالیٰ جس کو علم دیا اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائی، اس کی بدترین مثال اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا. پھر اللہ تعالیٰ من یہد اللہ هو المہتدی، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بعض میں راستہ دکھانا اور گمراہ کرنا صرف اس اللہ ہی کے لیے قبضہ قدرت میں ہے. یعنی جس کو چاہے وہ اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے ہدایت نہ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کہاں واضح فرما دی، یہ راہ راست دکھانا اور گمراہ کرنا صرف اسی کے لیے، اسی کی قبضہ قدرت میں ہے، اسی کا یہ کام ہے. میں یہ جس کو چاہے ہدایت دے، یعنی نیکیوں کی توفیق عطا کر کے اللہ تعالیٰ جسے راہ راست دکھا دے اور جسے برے کاموں سے بچا لے اور ان چیزوں کے علم سے نوازے جنہیں وہ نہیں جانتا تھا، تو وہ المہتدی، تو وہ وہی ہے یقیناً ہدایت، یقینی ہدایت یافتہ وہی ہے جس کو اللہ تبارک اس علم سے نوازے اور برائیوں سے روک دے اور جسے نیکی کی توفیق دے. وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہی ہدایت یافتہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کی ترجیح دے دی اور پھر ومن یضلل، اور جس کو گمراہ کر دی یعنی جس کو اس کے حال پر چھوڑ دے، یعنی اس کو بھلائی کی توفیق سے محروم کر دے تو یقیناً گمراہ ہو جائے گا. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نہ دے اس نے تو گمراہ ہی ہونا. تو ایسے لوگ ہی پھر وہ کون ہیں؟ هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں. یعنی یہی وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے روز اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو خسارہ میں ڈالنے والے. اور یہ بہت بڑی یہی خبرداری بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا خسارہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق دے، اچھے کام کرے اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اب ہدایت سے نوازے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور یقیناً البتہ پیدایا ہم نے بہت سے لوگوں کو جہنمی کے لیے، کثیر من الجن والانس، بہت سے لوگوں کو انسانوں اور جنوں میں سے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کو اللہ تبارک اسی غرض سے پیدا کیا تھا کہ وہ جنوں میں جائیں اور ان کو وجود میں لاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ یہ ارادہ ہو کہ ایندھن میں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ صحیح مفہوم تو اللہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ وہ جو اللہ تبارک نے دل دیا ہے، دماغ دیا، آنکھیں دی ہیں، کان دیے، ان کو سوچے سمجھے دیکھے، مگر ان کیا ان سے کوئی کام نہ لیا. ان ظالموں نے ان سے کوئی کام لیا ہی نہیں، تو اپنی پھر غلط کاریوں کی وجہ سے وہ آخرکار جہنم کا ایندھن بن کر ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی لیے کہ یہ ہم نے ان کو کان دی، آنکھیں دی، مگر وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے. پھر ہم نے پیدا کیا، پھیلایا بہت سے لوگوں کو جہنم کے لیے. تو یعنی کہ یہ پھر اللہ تعالیٰ کہ یفقہون الہم یا قلوب یفقہون بہا، ہم نے ان کو دل دیے جن سے وہ دیکھتے نہیں، جن سے وہ سمجھتے نہیں. ولہم اعین لا یبصرون بہا، وہ مگر وہ سوچتے ہی نہیں، دیکھتے نہیں. جانوروں کی طرح. پھر آگے کا وہ کل انعام بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ یہ گئے گزرے ہیں. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب بہت سے جنوں کو کہ ان سے چوپائے اس لیے بہتر ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کو تو کوئی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اونچے درجے پہ پیدا کیا ہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں دی، ان سے سوچے سمجھے، جانوں کی طرح زندگی گزارے نہ گزارے. مگر اللہ تبارک کہتے ہیں کہ جب انسان ہدایت سے منہ موڑ لیتا ہے اور ہر دھرمی پر اتر آتا ہے تو نتیجتاً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے. اس کے بعد نہ دل سے کوئی وہ سمجھ سے بالکل دل ان کے خالی ہو جاتے ہیں. ان کی آنکھیں انسانی آنکھیں نہیں رہتی بلکہ، اور نہ ان کے کان انسانی کان رہتے ہیں. تو پھر ایسی کیفیت میں جو لوگ بالکل حیوانوں کی طرح دیکھتے ہیں اور حیوانوں کی طرح سنتے ہیں. جیسے کہ اگر سامنے سے کوئی چیز آ رہی ہو، کوئی گاڑی آ رہی ہے تو کتا بھی دیکھ لے گا، وہ بھی اپنی جگہ تو بدل لے گا، وہ چھوڑ دے گا ایک مجھے چوٹ لگی. تو انسان کو تو ایسا نہیں، انسان کو تو سوچنا چاہیے، اس کی حقیقت کو سمجھے، اپنے مشاہدے درست نتائج سے اخذ کرے کہ میں نے کیا کرنا ہے. لیکن جب انسان ہدایت کی طرف سے بالکل اپنی آنکھیں اور اپنے کان موند لیتا ہے، بالکل ہی بند کر لیتا ہے، تو پھر اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
دکھایا کہ وہ پھر بالکل چوپایوں کی طرح ہو جاتا ہے. یعنی ایسے لوگوں کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے جاتے ہیں، اور وہ چوپایوں سے بھی بدتر مخلوق ہو جاتی ہے. جس طرح نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چوپایوں سے بدتر اس لیے کہا کہ یہ چوپایوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا ہی ایک کمتر سطح پر کیا، مگر انسان کی تخلیق کے تو بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اونچے مقام پہ کی ہے. اللہ تعالیٰ جیسے ہم پڑھتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو تو پیدا کیا بہترین اندازے سے، بلند ترین سطح پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. پھر وہ مگر ہوتا ہے کیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر وہ ایسا گرا کہ پھر کم ترین سطح کی مخلوق سے کمتر ہو گیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اگر جس کو اس کو توفیق نہ دے، جو نہ دیکھے نہ سمجھے، اور وہ بالکل ہی اپنے نفس کے مطابق ہی سب کچھ کام کرنے لگ جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ اس مثال دے کہ وہ پھر جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے. کیونکہ جانوروں کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ تو کام کر رہے ہیں. انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا کہ اپنی عبادت کے لیے، کہ اللہ میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ ہی کے احکامات کو ماننے پر انسان اس سے بھی اگر غافل ہے تو پھر وہ چوپایوں سے بھی گیا گزرا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے تمام اسماء حسنہ، تو اسی کے ذریعے سے اس کو پکارو. اسماء حسنہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ اس میں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم صفت کمال پر دلالت کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں وہ صفات پر ہے، ان کے بہت بڑے بڑے، یعنی کہ اس کی صفات جو بھی ہے وہ اس لیے ہے کہ صفت کمال اگر اس میں نہ ہوتی تو پھر اس میں کمال، اس کے پھر یہ نام حسنہ نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ کے تمام ہر اسم اس کو پوری صفت پر دلالت کرتی ہے جس سے یہ نکلا ہے. مثلا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کا علیم ہے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے علم کا مالک ہے جو عام ہے اور تمام اشیاء کا احاطہ کیے ہوئے، تو زمین اور آسمان سے ایک ذرہ بھی اس کے دائرہ علم سے باہر نہیں ہے. اس طرح اگر الرحیم اگر ہم کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عظیم اور بے پائے رحمت کا مالک ہے، ہر چیز پر بالکل اس کا سایہ، ہر چیز اس کے رحم و کرم پہ ہے. القدیر اگر کہیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ قدرت عامہ کا مالک ہے، جو کوئی بھی چیز اس کی قدرت کو عاجز اور لاچار نہیں کر سکتی. یعنی ایک اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ہر چیز پر اپنی قدرت رکھتی ہے. تو اس کا مطلب کہ پھر اللہ تعالیٰ کو اللہ اس کی کسی اور نام سے نہ پکاریں، فدعوہ بھی ہے یعنی اس کسی اور ناموں سے مت پکارو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جب ہم عبادت بھی کریں، دعائیں بھی کریں، تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا واسطہ دے کہ اس کے نام سے پکارنا چاہیے. اگر یہ کہیں کہ اللہ مجھے بخش دے، کہ رحم فرما دے، تو بخشنے والا رحم کروانے والا ہے، میری توبہ قبول کر لے، تو میری توبہ قبول کرنے والا، تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، رزق دینے والے، مجھے رزق عطا ہو. اللہ کے ناموں سے ان کو واسطہ دے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ یا اللہ تو ہی شافی ہے، تو ہی شفا دینے والا، مجھے شفا دے، تو ہی رزق دینے والا، مجھے رزق دے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے ہی اس کو پکارنا چاہیے، اور کوئی اور ادھر ادھر اور ہستیوں کے نام پھر جب آگے جیسے بتایا جب ضرور الذین یلحدون فی اسمائی، اور جو چھوڑ دو لوگوں کو جو الحاد کرتے ہیں، یعنی جو ان میں ناموں کو اس میں اور ملاوٹ کرتے ہیں یا اس کو کجی اختیار کرتے ہیں، ان کے ناموں کو بگاڑ دیتے ہیں. جس سے کئی اس کے طریقے ہیں، جس طرح اللہ کے ناموں سے ایسی ہستیوں کو موسوم کرنا جو ان کے ناموں کے مستحق نہیں ہیں. جیسے مشرکین مکہ لات، انہوں نے اللہ سے لات نکالا تو انہوں نے حالت اس نے موسوم کر دیا تھا. اسی طرح اسماء کے اصلی معنی اور مراد کی نفی اور ان کی تحریف کرنا بھی ہے، یا ان کے کوئی اور معنی بھی گھڑ لیں جو اللہ اور اس کے رسول سے مراد نہیں ہے، جو اللہ اور رسول نے بتایا اس کے علاوہ اگر کوئی آپ اور معنی نکال لیں تو اس میں شامل ہو جائیں گے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء سے دوسروں کو تشبیہ دینا، جبکہ کسی اور کو بھی کہہ دے کہ اس میں بھی وہی صفات پائی جاتی ہیں جو اللہ میں پائی جاتی ہیں، تو یہ بھی آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ الحاد کر رہے ہیں. اس طرح پھر اسی لیے تھا کہ صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ان کو یاد کر جو یاد کر لے تو جنت میں داخل ہوگا. مطلب کہ صرف 99 نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نام تو بہت زیادہ اور بھی زیادہ بہت نام ہے جن کا کوئی پتہ نہیں کتنے نام. اور آپ نے فرمایا کہ جو 99 نام یاد کر لے ان پہ یقین بھی رکھتا ہو، یعنی جتنے نام ہیں ان کی صفات پہ اس کا بالکل مکمل پکا یقین ہو، تو پھر وہ جنت میں داخل ہوگا. اس لیے اللہ کا کوشش کرنی چاہیے کہ نام ہمیں یاد کر لینے چاہیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا،
وممن خلقنا امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور ہم نے امت میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا کیے جو ہدایت پر ہیں، ہدایت کی، اور اس میں اسی سے وہ اسی کے مطابق وہ فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو، یعنی وہ جو قوم پیدا کی اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت پر، ہر قوم میں ہر ہمیشہ ایسے لوگ رہے ہیں جو اس زمانے میں رہے ہیں، جو اللہ تبارک نے پیدا کیے ہیں، تو وہ ہمیشہ حق کی ہدایت بھی کرتے ہیں اور حق کے ساتھ عدل بھی کرتے ہیں۔ یعنی کہ ایسے لوگ ہمیشہ دنیا میں رہے اور ہمیشہ رہیں گے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ دیے کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت مجھے ایک گروہ ضرور حق پر قائم رہے، یعنی قیامت تک ایک گروہ میری امت میں ایسا ضرور ہوگا، لوگ اگر کرتے بھی ہوں گے اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہوں گے، اللہ کے ساتھ بدعات بھی کرتے ہوں گے سنت میں، لیکن ایک گروہ ایسا ضرور ہوگا جو ہمیشہ ہدایت پر ہی رہے گا، وہ سے ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا ستدرجهم من حیث لا یعلمون، رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، وہ پھر ہمارا رفتہ انہیں ایسے پکڑیں گے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس طرح پکڑے گا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کا اکثر ہوتا ہے کبھی کبھی کہ اللہ تبارک کو کوئی اگر شخص کفر کے راستے پڑھتا چلا جاتا ہے تو ساتھ اس کی دنیاوی کامیابی بڑھتی چلی جاتی ہے، دنیاوی کامیابی جب بڑھتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس سب کچھ جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے، اور اس کی دنیاوی کامیابیوں کے اس کے روش کا نتیجہ اس کو جو کام کر رہا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ میں اس سے کامیاب ہوتا جا رہا ہوں۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، اس کی دنیا تو پھر وہ کفر اور معصیت کے راستے مزید آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اسی کیفیت کو استدراج کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتا ہے، یعنی یہ انسان کسی انسان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ کوئی انسان اگر پوری دیدہ دلی اور ڈٹائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی آیات سے اعراض کرے اور اس کے احکام کی سرکشی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتا ہے، اس کی رسی دراز کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے دو گناہوں کے دلدل میں دھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ تو پھر وہ ملی لہوں ان کا عیدی کرتا ہوں یاتین، یعنی کہ پھر میں اس کو ڈھیل دوں گا، یقین میری چال بہت مضبوط ہے، تو اللہ تعالیٰ کی چال تو بہت مضبوط ہے۔ تو ایسے مجرموں کو ڈھیل دینے کی مثال ایسی ہے جیسے کانٹے کے ذریعے مچھلی کا شکار جیسے کیا جاتا ہے، کانٹا مچھلی کے حلق میں پھنس جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کہیں نہیں جا سکتی، تو چنانچہ اس شکاری اس کو رسی کو ڈھیل دے دیتا ہے، تو پھر جب مناسب سمجھتا ہے اسے کھینچ لیتا ہے تو ڈوری پھر مچھلی اس کے قابو میں آ جاتی ہے۔ تو یہی ان لوگوں کا انجام ہوتا ہے، ان کو ڈھیل دی جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ تو بھلائی ہو رہی ہے اور ہم بڑے اچھے سے کامیاب جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈھیل ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسی ہدایت پر رکھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ قرآن پہ عمل کیا جائے، قرآن کو صحیح سمجھا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیا جائے، تو اسی میں کامیابی ہے، ورنہ اس کے مطابق اگر سنت کے مطابق عمل نہ کیا گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے اور ہمیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ڈھیل دی جائے ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ وعلینا الا البلاغ۔ جی کوئی سوال ہو تو بتائیے۔ سر آیت نمبر 80 میں ہے یلحدونا، کون سی بتائی آیت نمبر؟ آیت نمبر 80 اس میں ہے نا ضرور الذین یلحدونا، جی جی تو اس کا دوسرا کیا مطلب ہوگا؟ ڈھیل؟ نہیں آپ 180 کی بات کریے نا؟ جی 180 کی یلحدونا، ہاں وہ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کجی اختیار کرنا نا، آپ کو مطلب ہے کجی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا آپ کسی اور کا نہ، اللہ کا جو نام اس کسی اور کا نام رکھ دیں، اپنے مورتیوں کا نام اس پر رکھ دیا جائے، یا اللہ تعالیٰ کا نام جس طرح اس کی صفات اس کو اس کے طریقے سے نہ مانا جائے، یا وہ صفات اور کسی اور میں شخص میں شامل کر دی جائے، تو یہ یلحدون کا مطلب اس میں کجی اختیار کیا، یعنی کوئی ٹیڑھا میڑھا کیا، ہم پہلے پڑھائے تھے یلحدون۔ صحیح، ٹیڑھ پہلے بھی آ چکا ہے نا؟ جی جی تو وہی مقصد ہے، یعنی ٹیڑھ اگر بھی نکال، اختیار کرتے ہیں، جی جی غلط مطلب نکال لیتے ہیں اسے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور ہے، یہ ہے آیت 82 ہو جائے گی جی، الذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم، اس میں کیا ہے؟ اچانک پکڑ لیں گے؟ تدریج آہستہ آہستہ،
بتدریج، अच्छा آہستہ अच्छा آہستہ اس کو ڈھیل دے आहिस्ता دینا. अच्छा ڈھیل تدریج بتدریج ڈھیل دینا، آہستہ آہستہ پکڑیں گے اس کو ڈھیل دے دی اور وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں. اچانک اس کو پھر پکڑ لیں تو اچانک تو نہیں پکڑا، اس کو خوب ڈھیل دی ہے پہلے تو وہ پھلا پھولا अच्छा اسی میں کہ میں سب کچھ کام کر رہا ہوں، ٹھیک کر رہا ہوں، और مگر हम پھر وہ तर्जुमे में आहिस्ता आहिस्ता ही इसको लिखेंगे آہستہ या آہستہ یا بتدریج یا آہستہ अच्छा آہستہ. جی ठीक جی. है सर आपने आज एक हदीस भेजी थी میں نے تو کوئی حدیث نہیں بھیجی ہے. जी आज भेजी है ना मैंने तो अभी अभी देखी थी ترجمہ کرنا मेरे ख्याल से लिखा हुआ कुछ भी नहीं है نہیں لکھا ہوا ہے، کیوں نہیں لکھا؟ ترجمہ کرے لکھا ہوا. अच्छा बस मैंने تو وہ پہلے کی طرح کیا ترجمے والا کام اس لیے تو میں نے کہا اگر اس کو کریکٹ کر دیں پہلی بات تو کہ وہ حدیث نہیں ہے، وہ تو اچھا قرآن ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ یہی والی بات کریں. جی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ جو کوئی اتباع کرے گا اللہ کا رسول اور رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ بس اللَّهُ، تو وہ یہی وہ لوگ ہیں جو ساتھ ہوں گے کس کے؟ جس پر اللہ نے انعام کیا، علیہم من النبیین، ان میں سے، من النبیین نبیوں میں سے، والصدیقین والشہداء میں، والصدیقین میں سے، والشہداء والشہداء میں سے، یعنی والصالحین انعام کیا اور والصالحین. انعام یافتہ دونوں میں سے کوئی بھی لکھ سکتے ہیں جی جی اللہ نے انعام کیا، یعنی انعام یافتہ کو لوگ شروع میں پڑھا نا کہ مجھے ان لوگوں میں جس طرح ہم پڑھتے ہیں جی سورہ فاتحہ میں انعمت علیہم، تو انعمت علیہم یہ لوگ ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین. وحسن اولئک رفیقہ، تو کیسے اچھے ہیں ساتھی ہیں، تو اچھا رفاقت ہے. تو یہ قرآن کی آیت ہے. جی. ٹھیک ہے تو سر اس کے سٹارٹنگ میں جو ہے کہ جو کوئی اطاعت کرے گا یا جس نے اطاعت کی، یہ دونوں سیم ہے، سیم میننگ میں ہوں گے یا مطلب غلط ہوگا اس کا؟ دونوں ہو سکتا ہے، کرے لیکن گا. آپ نے جو کیا ہے وہ زیادہ بہتر. جو اطاعت کرے گا اچھا وہ ان کے ساتھ ہوگا. ہاں جی میں نے لکھا ہے جو صحیح ہے. اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی جی جی، جو اطاعت ٹھیک کرے ہے گا اللہ اور اس جزاک. کے رسول کی، تو پھر وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو جن پر اللہ نے انعام کیا. ٹھیک ہے چلیں چلیں پھر ایک حدیث جزاک بھی پڑھ. اس کو بڑا کیسے کرتے ہیں؟ جی آج کی حدیث پڑھ لیتے ہیں. تو یہ ایک تو ہم پڑھ چکے ہیں، دوسری والی پڑھ لیتے ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ النبی قال، ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ آپ کو فرماتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ تبارک اللہ کے نبی نے فرمایا، نصرت بالسبائی، میری مدد کی گئی، نصرت میری مدد کی گئی، بالسبائی مشرقی ہوا سے. یعنی ایک حدیث مبارک کا ٹکڑا ہے جس میں سے آپ نے فرمایا کہ میری حدیث، میری نصرت کی گئی، یعنی میری مدد کی گئی مشرقی ہوا سے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہوا جو آپ میں پڑھتے ہیں سورہ احزاب میں، نہیں سورہ غزوہ احزاب میں، جب خندق والی خندق، غزوہ خندق اس میں کھودی گئی ہے، تو سارے کافر ہی آگے مدینہ منورہ پہ حملہ ور ہو کے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی جتنے سارے کافر مشرکین سب اکٹھے ہو گئے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق بھی کھود لی ان کے دفاع کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ کو ایک وقت ایسا آیا کہ ایک ہوا چلی، ایسی ہوا چلی جس میں کہ بہت تیز ہوا، جس میں بارش بھی تھی، اور اس نے ہر چیز کو ملیمیٹ کر دیا، ان کے سارے خیموں کو اجاڑ بڑھ کیا، ان کے سارے کو ہر چیز کو الٹ پلٹ دیا. اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگ گئے، یعنی چلے گئے. اس وقت آپ نے فرمایا کہ میری مدد کی کہ نصرت بالسبائی، میری مدد کی گئی مشرقی ہوا سے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص موضوع کرم قد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور ان کے کس طرح مدد کی گئی کہ سارے کافروں کو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہوا کے تیز آندھی کی وجہ سے وہاں سے مدینہ منورہ سے سب کو بھگا دیا. اور اس کے بعد آپ سمجھ کہ آج کے بعد یہ نہیں بلکہ ہم ان پر حملہ ور ہوں گے، کبھی ہمت نہیں کریں گے کہ ہم پہ حملہ ور ہوں، ہم ان پہ حملہ ور ہوں گے. اس کے بعد ایسا ہی ہوا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بھی فتح کر لیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی سی دی، چھوٹے دو الفاظ کی حدیث اس لیے ہیں کہ ان کو یاد کر لیا جائے. کم سے کم یہ تو کہتے ہیں ہمیں اتنی احادیث یاد ہیں
کیونکہ ہمیں تو کوئی حدیث یاد ہی نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ بھی 2 الفاظ بھی یاد کرتے جائیں گے تو یہ تو ہوگا کہ کچھ حدیث ہمیں یاد ہوں گی. جیسے پچھلی والی تعلیمان ہو یا بان تو یہ بھی نصرت بالصبا، میری مدد کی گئی مشرقی ہوا سے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحیح سمجھ عطا فرمائے. چلیں ٹھیک ہے، بس اور کوئی سوال نہیں ہے تو باقی انشاءاللہ کل. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.